अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के सियासी माहौल में यूँ दिखाई देता है कि हवाओं ने शायद अपना रुख बदल लिया है और इस वक्त पीडीएम की जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका वजूद ख़तरे में पड़ गया है। इसकी तीन चार बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हालिया फ़ैसला आया जिसमें 63A की तशरीह की गई और ये कहा गया कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट नहीं गिना जाएगा। उसके बाद जो वफाक में इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जो बारगेनिंग पोजीशन है वो ज़्यादा क़ुव्वत पकड़ती जा रही है। यही वजह है कि हमारी इतलात के मुताबिक तीन इत्तेहादी जमातें इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को बिटवीन दी लाइन धमकी दे चुके हैं और उन्होंने अपने कुछ नए मुतालबात उनके सामने रखे हैं और कहा है कि अगर ये चीज़ें पूरी ना हुई, उनकी डिमांड्स पूरी ना हुई तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ये तीन इत्तेहादी कौन से हैं और उनकी डिमांड्स क्या हैं और इसके ऊपर पीडीएम की हुकूमत बिलखसूस जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या इक़दाम कर रहे हैं, एक तो इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा, हवाओं का रुख इसलिए भी तब्दील दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक अज़ खुद नोटिस लिया और उसके तहत FIA, नैब और जो खसूसी अदालतें हैं उसमें जो प्रोसिक्यूशन और जो मुकदमात हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हैं, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हैं, हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ हैं और इसी तरह दीगर अहम सियासी कायदीन जो इस वक्त वफाकी या सूबाई वजारतों पर बरहजमान हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस के हवाले से जो बहुत तेज़ी के साथ FIA में तब्दीलियाँ करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं, तमाम रिकॉर्ड को सील कर दिया है, ताहुक्म सानी तमाम तकर्री और तबादलों पर पाबंदी लगा दी है FIA, नैब और प्रोसिक्यूशन के हवाले से। और इसके साथ साथ जो इस वफाकी हुकूमत के आने के फौरी बाद 4000 के करीब जो ECL से नाम निकाले गए उनकी तफसीलात भी तलब कर ली हैं और कहा है कि ये बताया जाए कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। ये एक तरफ। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब की जो पिटिशन थी गवर्नर की तकर्री के हवाले से, उसको भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले एतराज़ात लगाए और फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में उसको फ़िक्स कर दिया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब जो है कि इसके ऊपर समाअत करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली से मुतल्लिक फ़ैसला था उसको महफूज कल सुनाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उन्होंने भी इसके अंदर ताख़ीर की और अब ये 20 मई को जिस रोज़ मुल्तान में इमरान खान साहब अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करेंगे, 20 मई को दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक भी फ़ैसला सुनाएगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के ख़िलाफ़ जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। पहला मामला जो हमने ये कहा कि हवाओं का रुख बदला है और तीन इत्तेहादी जमातों ने अपनी सपोर्ट विदड्रॉ करने की धमकी दी है पीडीएम की हुकूमत में। इसमें एक तो काफ लीग की तो अलल ऐलान चीज़ सामने आ गई जब परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमारे चीमा साहब और चौधरी सालिक साहब जो हैं कि वो इस हुकूमत का बहुत जल्द धड़न तख्ता करके वापस आ जाएंगे और जब एतमाद का वोट कहा जाएगा शहबाज शरीफ साहब को लेने के लिए तो हमारे ये दोनों मेंबर्स शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे। ये उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। मुनीस इलाही साहब नेशनल असम्बली में इनकी पार्लिमानी क़यादत कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम जो काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी है उसका यही फ़ैसला है कि शहबाज शरीफ साहब को हम वोट नहीं देंगे। तो अगर जब एतमाद का वोट खा गया और अगर पार्लिमानी लीडर ने ये फ़ैसला किया और अपना जो हदायत नामा है वो अपने MNAs को जारी कर दिया कि जी कि हमने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देना, जो लोग वोट देंगे भी तो उसके हिसाब से वोट काउंट नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया उसकी रोशनी में। तो इसलिए ये दो वोट अगर नहीं मिलते तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस वक्त एक वोट के ऊपर खड़ी है। एक तो ये बात है। दूसरा मामला बलूचिस्तान असम्बली में
جو جام کمال صاحب اور یار محمد رند صاحب نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو باپ کے 4 ارکان نے نیشنل اسمبلی میں پی ڈی ایم کی حکومت کو سپورٹ کیا تھا جب وہ عمران خان کی حکومت سے الگ ہوئے تھے، تو اس وقت ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ بلوچستان میں جام کمال کی حکومت کو بحال کیا جائے، جس کو بزنجو صاحب نے عدم اعتماد کے ذریعے ختم کیا تھا۔ اب تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے وہاں پر، نمبر پورا کرنے کے لیے اگین یار محمد رند اور جام کمال نے اپنے باپ کے جو یہ 4 ارکان ہیں ان کے ذریعے زرداری صاحب کو اور فضل الرحمان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ سے جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری کی نیشنل اسمبلی میں، اب آپ نے جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی وہ صوبائی اسمبلی میں پوری کریں، اور اگر یہاں پر آپ نے کمٹمنٹ پوری نہ کی تو اس کے نتیجے میں وفاق میں ہم اپنی سپورٹ ود ڈرا کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹاسک فضل الرحمان صاحب کو دیا ہے، ان کے جے یو آئی کے ممبر جو ہیں بلوچستان اسمبلی میں زیادہ ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو وزیر ہیں مذہبی امور کے عبد الواسع مولانا، ان کو یہ کہا ہے کہ وہ کوئٹہ پہنچیں اور اس سلسلے میں تمام جو وہاں پہ پارلیمانی پارٹی ہیں، اپنی پارٹی ہے، ان کے ممبران سے ملاقات کریں اور جو نمبر ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ بلوچستان میں حکومت تبدیل کی جا سکے۔ اگر اس میں پی ڈی ایم کو کامیابی نہ ہوئی، ناکامی ہوئی، تو پھر 4 ووٹ جو باپ کے شہباز شریف صاحب کو ملے تھے وہ بھی ود ڈرا ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، پاکستان کی جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں ان سے غلطی ہوئی، جلد بازی کی، اور وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات میں وہ بھی بڑے باشگاف الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ جو مہنگائی ہے، پیٹرولیم پرائسز ہیں، ان کو اس حد تک نہ لے جایا جائے، نہ اضافہ کیا جائے کہ یہ عوام کی برداشت میں نہ ہو، اور اگر مہنگائی آپ کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جلد الیکشن میں چلے جائیں۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم بھی یہ غور کر رہی ہے کہ اگر پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک یہ جسٹیفیکیشن ہوگی کہ پہلے بھی مہنگائی کی وجہ سے اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت سے الگ ہوئے تو ابھی جو یہ اکنامک ڈیسیژنز آ رہے ہیں یہ عوام کے اوپر بڑا بوجھ ہوں گے، تو وہ بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو خطرات جو ہیں کہ وہ بڑے سنگین لاحق ہیں۔ دوسری طرف عوام کا رخ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ اگر اکنامک کنڈیشنز کو نہیں سنبھال سکتے، حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں، تو وہ پھر جو ہے کہ فوری الیکشن میں چلے جائیں۔ لیکن اس کے جواب میں پی ڈی ایم کی قیادت سے یہ جواب پبلکلی دیا گیا کہ ڈھول جس کے گلے میں بندھا ہے، جنہوں نے باندھا ہے، تو اب سب کے گلے میں ڈھول باندھ کے ہم بجائیں گے، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر ایکٹیویزم ہمیں نظر آیا۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ نے 63A کے اوپر ڈیسیژن دیا اور یہ کہا کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ ان کا شمار نہیں ہوگا۔ پھر ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا خود نوٹس جو ہے ایف آئی اے، نیب اور کیسز کے حوالے سے عمر سرفراز چیمہ صاحب جو گورنر پنجاب کلیم کر رہے ہیں کہ ہیں، ان کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ بھی سماعت کر رہا ہے اس معاملے کی کہ حمزہ شہباز کی جو حکومت اور حلف برداری ہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے یا غیر آئینی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہی بڑے سے سوالیہ نشان ہیں۔ تو یہ بیک وقت سارے معاملات کی ہیئرنگ سٹارٹ ہونا، اور پھر اس میں خاص طور کے اوپر جو کیسز ہیں ایف آئی اے کے، نیب کے، جس قسم کے ریمارکس آئے چیف جسٹس صاحب کے، 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے حکم ثانی تقرر تبادلوں کے اوپر جو پابندی لگائی، تمام ریکارڈ کو سیل کر دیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ریکارڈ کو طلب کر لیا، اور اب نیکسٹ ویک جو فرائیڈے ہے اس کی دوبارہ اس میں سماعت ہوگی۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ای سی ایل سے نام نکلوائے تھے، وہ ملک سے فرار ہونا چاہتے تھے، یا جو اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے تھے، یا جو پروسیکیوشن کو یا تفتیشی افسروں کو تبدیل کروا کے تمام چیزیں اپنے حق میں کروانا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی یہ راہیں جو ہیں وہ محدود ہوئی ہیں، اور وہ دوبارہ جو ہے قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اور 24 تاریخ فکس ہے شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے جو فرد جرم عائد ہونی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان معاملات سے کیسے نبٹتے ہیں یا کیسے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہے جو اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو پولیٹیکلی زیادہ پرولونگ کرنے کی بجائے، حالات کو کشیدہ کرنے کی بجائے، یا عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کر کے ملک کے اندر انارکی یا خانہ جنگی پھیلانے کی بجائے ان کو یہ مجبور کیا جائے گا، اس طرف پش کیا جائے گا کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں۔ اور پھر سب سے اہم معاملہ جو اس وقت ہے وہ اکنامک سچویشن کا ہے۔ اس پہ ہم الگ سے بھی ایک ویلاگ کریں گے کہ جس بنیاد کے اوپر بیسیکلی یہ ساری کی ساری حکومت آئی تھی، وہ مہنگائی
اور اکنامک کرائسس اور اقتصادی بدحالی کی بنیاد کے اوپر یہ آئے تھے، لیکن ابھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو اس وقت جو پی ٹی ایم کی حکومت ہے، ان کی اپنی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے جی کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ رواں مالی سال کی 6%، 5.97% جو ہے کہ پروجیکشن کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تو بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز شو کر رہی ہے۔ باقی بھی ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کریں گے اپنے الگ ایک ویلاگ میں۔ اور دوسرا جو مہنگائی کے حوالے سے خود اب یہ جو پیٹرولیم پرائسز اور بجلی کی قیمتیں اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں حکومت کے، اور یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو قیمتیں نہیں بڑھائیں عمران خان صاحب نے وہ غلط کیا ہے، پاکستان کی معیشت کا نقصان پہنچایا ہے۔ اور ابھی 3 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے یہ تمام لیڈرشپ کہتی تھی کہ قیمتوں میں کمی کی جائے اور مزید کمی کی جائے، تو یہ ساری کی سارا بیانیہ بھی ان کا ریورس ہو گیا۔ تو لکھائی یہی دیتا ہے کہ ان سارے مشکل حالات میں اب شہباز شریف صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام سے رجوع کریں۔ اس سلسلے میں وہ قوم سے خطاب کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اپنی انٹرنل جو مشاورت ہے پارٹی کی وہ بھی انہوں نے کی ہے، جو اتحادی ہیں ان سے بھی مشاورت کی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ 1-2 روز میں قوم سے خطاب کر کے کس قسم کی سیاسی اور اکنامک حکمت عملی اعلان کرتے ہیں۔ لیکن حالات جس سمت کے اندر رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے، وہ الیکشن کا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے لیے دن بدن مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔